بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 10 سے آج ہم سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ کافروں کو فائدہ نہیں، کافرین کو فائدہ نہیں ہے، کفار کو مال اولاد فائدہ نہ دیں گے۔ آل فرعون کا انجام اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہے کفار کو جہنم کی وعید۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، لن تغنیہ ہرگز نہیں کفایت کرے گا، عنہم ان سے، ہرگز نہیں کافی ہوگا، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور وہی ہیں، ہم وہ، وقود النار ایندھن آگ کا، دوزخ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ کافروں کے بارے میں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے، انکاری ہیں، باغی ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے کام آ جائے گا، اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو مال دے کر جان چھڑا سکتا ہے، یا اس کی اولاد اس کو بچا لیتی ہے۔ تو قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں تو اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ان کو نہیں بچا سکیں گے، یہ کفایت نہیں کریں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور فرمایا کہ یہ لوگ آگ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے یہ لوگ، یعنی ان کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور فرعون، آل فرعون کی آل کی طرح، کدأبی کاف کا مطلب ہوتا ہے طرح یا جیسے، معاملہ تھا، دأبی عادت کو کہتے ہیں، معاملہ جیسے معاملہ ہوا، آل فرعون فرعون والوں کے ساتھ، فرعون کی آل کے ساتھ جو معاملہ ہوا، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا، جھٹلایا، تکذیب کی، بآیاتنا ہماری آیات کی۔ آل فرعون نے، فرعون والوں نے اور ان سے جو پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، فأخذهم اللہ پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت
سزا دینے والا ہے۔ شدید العقاب، عقاب کہتے ہیں عذاب کو، شدید کا مطلب سخت، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو انکار کرنے والے ہیں، اس میں وفد نجران یعنی جو نجران سے آنے والا وفد تھا، ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کی پہلی 83 آیات 83 آیات جو ہیں وہ وفد نجران کے متعلق ہیں۔ تو وفد نجران جو عیسائی تھے، نصارہ، اور اسی طرح مدینہ میں رہنے والے یہود اور مشرکین مکہ، جتنے بھی کافر ہیں، ان سب کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قوم فرعون کو دیکھ لو، اور ان سے پہلی جو امتیں تھیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان پر عذاب آ گیا۔ ذم کہتے ہیں گناہ کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ذنوب۔ بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہ بات تم اس سے خوف زدہ رہو اور بے خوف نہ ہو جاؤ کہ ہمارا کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، ہم اگر آیات کو جھٹلاتے رہیں، انکار کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ دیکھو آل فرعون کو اور ان سے پہلے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، تو ان کی ان بد خصلتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا، قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تمہیں جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اس سے مراد وہ یہود بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، اور وفد نجران میں آنے والے جو نصارہ تھے، ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، یعنی کافروں سے مراد تو تمام ہی ہیں، لیکن جن کو مغلوب کیا گیا وہ کون ہیں؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پیشن گوئی کر دی کہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے یہود، اسپیشلی جو مدینہ میں رہنے والے تھے، تو یہ مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور یہ صورت بھی مدنی ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہودوں کے وہاں پر 3 قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، اور ایک تھا بنو نذیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، کفر کر رہے ہیں، تو کفر کرنے کے ساتھ تم یہاں پر غالب نہیں رہو گے، کیونکہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے یہاں پر وہی غالب ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کے لوگوں کو جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو قتل کیا گیا۔ تو جو قتل ہو گئے، کچھ کو یہاں سے نکال دیا گیا، تو کیا ہوا؟ یہ مغلوب ہو گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ تھا ستغلبون وتحشرون، کہ دنیا میں بھی تمہیں مغلوب ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کی طرف بھی تمہیں ہانکا جائے گا۔ تو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو قینقاع، بنو قریظہ کے لوگ قتل ہوئے، اور پھر خیبر میں وہاں پر بھی یہود تھے، تو خیبر کی فتح بھی ہوگی۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس سے یہ حرف بحرف یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو کافر تھے، ستغلبون، یہ مغلوب بھی ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور قیامت کے دن جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جی آگے ترجمہ آپ دیکھیں، اور یہاں پر کوئی سوال ہے اس کا جواب آپ لوگ دیں گے۔
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جی ایک سوال تھا وہ بھی بھیج دیا جائے. ترجمہ دیکھیں. قد کانا تحقیق ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی فی فئتین دو گروہوں میں دو جماعتوں میں فئتین التقاتا جو دونوں ملی آپس میں فئتن ایک جماعت تقاتل وہ لڑتی تھی فی سبیل اللہ ایک گروہ یا ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ اس نے قتال کیا لڑائی کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَأُخْرَى اخرا کا مطلب کیا ہے اور دوسری کافرتن وہ کافر تھے دوسری جماعت دوسرا گروہ کافروں کا تھا یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو مثلیہم دو گنا مثل کہتے ہیں اس جیسا اور مثلی جب کہیں گے تو ڈبل ہو جائے گا یعنی دو گنا دو طرح سے یرونہم مثلیہم دو گنا دیکھتے تھے ان کو رائے العین آنکھ سے دیکھنا واللہ یؤید اور اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے بنصرہ یؤید تائید کرتا ہے مدد کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار البتہ عبرت ہے ابصار دیکھنے والوں کے لیے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے. تو پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب تم مغلوب بھی ہوگے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے. ابھی ابھی غزوہ بدر ہوا ہے اس کو دیکھ لو کہ کیسے کافر وہاں پر رسوا ہوئے تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا. یہود کو یہ تنبیہ تھی کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ اس غزوہ بدر میں نشانی ہے تمہارے لیے دو جماعتوں کا آپس میں ملاقات. فئتین کا مطلب کیا ہے دو گروہ. قد کان لکم آیتن تو تمہارے لیے نشانی ہے فی فئتین فیہ ایک جماعت کو کہتے ہیں آگے لفظ آ بھی رہا ہے یہ دیکھیں فئتن یہ واحد ہے فئتین اس کو کہتے ہیں تثنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی فئتین دو گروہوں میں یا دو جماعتوں میں نلتقطا کہ وہ دونوں جو آپس میں باہم مقابل ہوئے ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے ملے مقابل ہوئے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ تو ایک گروہ ان میں سے ایک جماعت وہ کیا کرتی تھی تقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے جہاد کر رہے تھے. وَأُخْرَى اور دوسری کافرتن وہ کافر تھی کافر لوگ جو مشرکین مکہ تھے اور بڑے تکبر سے ابو جہل کی قیادت میں یہ لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم آج اسلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے اور جو اسلام کے حامی ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو قتل کریں گے اور پھر یہاں پر ہم جشن بنائیں گے. بدر کے مقام پر یہ غزوہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو کیسے وہ ذلیل ہوئے تھے اور حالانکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور تم بھی ذلیل ہو کے رہو گے. وجہ کیا ہے کہ تم نے دین اسلام کے ساتھ مخالفت اور عداوت اور دشمنی مول لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود کرسچن بھی جانتے تھے ان کی کتابوں میں موجود تھا نصارہ یہود بھی جانتے اور پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. تو فرمایا کہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا تمہارے لیے نشانی ہے دیکھ لو پرکھ لو کہ کیا ہوا تھا بدر میں. یرونہم مثلیہم وہ دیکھتے تھے ان کو دو گنا. اب اس کی دو تفسیریں ہیں. یرونہم وہ دیکھتے تھے یعنی وہ کون لوگ ایک تو مطلب یہ کہ کافر جماعت و اخرى کافرتن کافر جو جماعت تھی تو وہ دیکھتے تھے ان کو یعنی مسلمانوں کو مثلیہم دو گنا اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے مثلیہم ان کو دو گنا دیکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں کتنی تھی بدر میں 313 تھی اور کافر لوگ وہ کتنے تھے 1000 تھے.
تو اب ان کی نظروں میں، کافروں کی نظروں میں کیا تھا؟ مثلیہم، ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے، یعنی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ 313 نہیں ہے بلکہ کیا ہے، دگنے دکھ رہے ہیں۔ جی، تو مسلمان کفار کو اپنے سے، ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے بس، یراؤنہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو یعنی کافروں کو، مسلمان، مثلہم، اپنے سے دگنا۔ حالانکہ کافر کتنے تھے؟ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ تو اگر مسلمان ان کو دگنا دیکھ رہے تھے تو پھر وہ کتنے ہوئے؟ 313 اور 313 جمع کریں کتنے بن جائیں گے؟ 626، ٹھیک ہے، 626۔ تو اب مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنے ہیں؟ 626 لوگ ہیں، اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے اتنا مسلمان، حالانکہ وہ کتنے تھے؟ وہ ان سے 3 گنا تھے، یعنی 1000 تھے۔ تو مسلمان ان کو صرف سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے دگنا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے۔ تو تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں گے، وہ دیکھیں گے تھوڑے سے تو زیادہ ہیں، ہم 313 ہیں تو وہ 600 ہیں، 600 کے قریب ہیں، تو دگنا دیکھ رہے تھے۔ رائے الائن، آنکھ سے دیکھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یرونہم مثلیہم، کہ وہ کافر جو ہیں، کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا دکھ رہے تھے کافروں کو۔ 1000 تھے وہ، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تو 2000 ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں، لیکن بعض مفسرین نے پہلے معنی کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے 2 گنا، حالانکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے، 1000 تھے، لیکن مسلمان کیا سمجھ رہے تھے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی مدد تھی کہ یہ 2 گنا ہے، 600 کچھ ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یراؤنہم، وہ کافر ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، اپنے سے 2 گنا، 1000 ہیں اور مسلمان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ 2000 نظر آ رہے تھے، کہتے ہیں یہ تو ہم سے ڈبل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور وہ کافر ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ ہم سے ڈبل، ہم 1000 ہیں تو یہ 2000 ہیں، حالانکہ کتنے تھے مسلمان؟ 313 تھے۔ اس طرح ان پر روب اور دبدبہ طاری ہو گیا کہ یہ تو تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں تفاسیر کی گئی ہیں، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلا معنی جو ہے وہ اس کو زیادہ ترجیح دی ہے بعض مفسرین نے، کہ مسلمان ان کو آپس سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا تھے۔ رائے العین، واللہ یعید بنصرہ، اللہ رب العالمین نے تائید کی، اپنی مدد کی، یعنی فرشتوں کے ذریعے اس غزوے میں مدد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ مسلمان کم تعداد میں تھے اور پھر بھی کافر ذلیل و رسوا ہوئے، تو اگر تم نے اسی طرح کفر کیا تو تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ جی، 2 سوال ہونے چاہیے ہیں ابھی آپ سے، آج سوال نہیں بھیجے گے، ایک پہلے تھا اور ایک ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں بھی ایک کوشچن ہے آپ سے۔ تو بہرحال ترجمہ دیکھیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زینا، مزین کر دیا گیا، خوشنما کر دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، محبت، شہوات، مرغوب چیزوں کی، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے، من النساء، عورتوں میں سے، والبنینا، اور بچوں میں سے، بچے، عورتیں، والقناطیر المقنطرہ، والقناطیر، اور ڈھیر، بہت زیادہ، المقنطرہ، جمع کیے ہوئے،
والقناطیر کا مطلب کرنے خزانے، المقنطرہ والقناطیر المقنطرہ جو جمع کیے گئے ہیں، جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے، والخیل المسومتی اور گھوڑے المسومہ نشان زدہ، والانعام اور مویشی چپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع الحیات الدنیا ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، دنیا دنیاوی زندگی کا متاع ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس، حسن المآب بہترین، حسن کہتے ہیں اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پہلے آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ اور اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا، شاید اس کا جواب آپ دے چکے ہیں۔ تو بہرحال کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور سب لوگوں کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، اس میں 6 چیزوں کی محبت، لوگوں کی مرغوب چیزیں، اور ان کا بیان ہے کہ وہ لوگ کن چیزوں کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے زیادہ، اور لوگوں کی مرغوب چیزیں کون سی ہیں۔ تو وہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، تو النساء پہلی چیز کیا ہے؟ عورتیں، النساء، یہ 6 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورتیں۔ جی، یہ بھی آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہود کے کون سے قبیلے کو جلا وطن کیا گیا؟ تو ہم نے 3 قبیلے لکھے تھے، تو ماشاءاللہ تینوں جو سوال، تین جو آپشن تھے تینوں پر لوگوں نے کلکس کیے ہیں۔ 20%، 20% اور 60%۔ 60% لوگوں کا جواب درست ہے کہ جو جلاوطن ہوئے تھے اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو قریظہ نہیں تھا، بنو قینقاع نہیں تھا، بلکہ کیا نام تھا؟ بنو نذیر۔ ان کا نام کیا تھا؟ بنو نذیر۔ تو جن نے جواب دیا بنو نذیر، ان کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم، توجہ سے سنیے، اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ جی، تو النساء پہلی چیز کیا ہے؟ جس کو جو مرغوب ہے، جس کو پسند کرتے ہیں لوگ، عورتیں، والبنین، اور دوسری چیز کیا ہے؟ بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے، اس کو پسند کیا جاتا ہے، والخیل، اور گھوڑے، گھوڑوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، والانعام، اور چوپائے مویشی وغیرہ، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، والحرب، اور والحرث، سوری یہاں پر حرب لکھا ہوا ہے یہ تفسیر میں یہاں پر، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ حرث۔ جی، والحرث، تو ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس بہترین سامان ہے۔ زینہ کا مطلب ہے مزین کر دیا گیا، خوشنماد بنا دیا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، شہوات کی محبت۔ شہوات کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ شہوات کسے کہتے ہیں؟ تو شہوت ان کی جمع کیا ہے؟ شہوات، شہوت واحد ہے، اور شہوات یہ جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہوات، یعنی جو پسندیدہ چیز ہو، اچھی چیز لگے تو اس کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہوات۔ اور شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو مرغوب ہیں، تو یہ مصدر ہے بمعنی اسم مفعول، مشتہیات، کہ مرغوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو آگے ان چیزوں کو گنوا دیا گیا، وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن کو مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، من النساء، عورتیں، مردوں کو کیا ہے؟ عورتیں پسند ہوتی ہیں۔ تو والبنین، اور بیٹے پسند ہوتے ہیں، ہر انسان کو بیٹے پسند ہوتے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے پسند ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس خزانے ہوں، مال و متاع ہو، کیا خیال ہے؟ من الذهب، سونا بہت ہو، چاندی بہت ہو، والخیل المسومہ، اور کچھ لوگ جو گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گھوڑے ہوں، آگے پیچھے گھوڑے چلنے والے ہوں، اور یہ ایک مہنگی سواری تھی اس وقت،
آج کل آپ یہ سمجھ لیں کہ لینڈ کروزر اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گاڑیوں کے برانڈز ہیں، نام ہیں، تو وہ گاڑیاں اور سواریاں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ والانعام، اور جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ مویشی پسند ہوتے ہیں، بہت ساری گائیں ہوں، بہت ساری بھینسیں ہوں، اور بہت زیادہ ہمارا بڑا فارم ہو، اور یہ چیزیں لوگوں کو پسند، والحرث، اور کھیتی پسند ہے لوگوں کو کہ بڑے کھیت کھلیان ہوں، باغات ہوں۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ مزین کر دی گئی ہیں، اس کی طبیعت میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسان کو دین سے روکتی ہیں، اگر اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہیں، فخر اور غرور پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، اور وہ ظالم بن جاتا ہے، اور پھر تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ کبر اور کبریائی اس کے اندر آتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خزانے کی وجہ سے، سونا چاندی کی وجہ سے، مویشی کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ ان چیزوں کے ساتھ لگ گیا، مال کو جمع کرنے میں لگ گیا، اپنی عورتوں کے ساتھ مصروف رہا، کھیل تماشے میں لگا رہا، بیٹوں اولاد کے ساتھ مصروف رہا، اور کبھی کھیتی باڑی میں مصروف ہے، بس صبح سے نکلتا ہے شام تک اپنے کھیت کھلیان باغات ان کا خیال رکھتا ہے، دین کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، بس اسی میں لگا ہوا ہے، اور پھر غرور اور تکبر بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی کچھ ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ناکامی کا سودا کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو، خزانے کو، اولاد کو، خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اور ان تمام چیزوں کو، خزانوں کو دین کے کام کے لیے وقف کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کر رہا ہے، اور دین کی خدمت میں ان کو لگا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آ، اپنی امت کے مردوں کے لیے سب سے جو فتنے والی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کا بہترین جو سامان ہے وہ نیک بیوی ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں میرے لیے پسندیدہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ خوشبو اور عورتیں ہیں۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ اگر انسان ان کے ساتھ اس طرح سے مشغول ہو جائے کہ رب کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، تو پھر یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اگر یہ اس کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر یہ نعمت ہے۔ ایسے ہی جو مال انسان کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اگر نعمت کا جائز استعمال ہو، غرور و تکبر نہ ہو، ظلم نہ کیا جائے، اور ان کا جائز استعمال ہو، تو پھر یہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہیں، دین سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہے، پھر یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، جیسے یہاں پر فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ تو آگے ہے والقناطیر بنین، یہ ابن ایک کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ بنین۔ اور والقناطیر المقنطرہ، قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ مال کو قنطار کہتے ہیں، مقنطرہ جس کو جمع کیا گیا ہے۔ ذهب والفضہ، خیل جو ہے یہ گھوڑوں کو کہتے ہیں، خیل اصل میں یہ مشتق ہے خیلا، تو خیلا کا معنی ہوتا ہے تکبر، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس مرد نے اپنے ٹخنوں سے اپنے پجامے کو، پینٹ کو، شلوار کو نیچے لٹکایا تکبر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وعید ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں جو تکبر سے ایسے کرتا ہے، تو خیلا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے خیل ہے، تو جو گھوڑے کی چال میں بھی تھوڑا سا تکبر ہوتا ہے، اس لیے اس کو خیل کہا گیا ہے۔ تو المسومہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اگر یہ مشتق ہو سیمیا سے، ٹھیک ہے، یا سیما سے، تو پھر اس کا مطلب کا نشان لگائے گئے، جن گھوڑوں کو نشان لگایا جاتا ہے، خاص تیار کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یا اگر سوم سے مشتق ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے چرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو جو گھوڑے چرنے والے ہیں، یا اس کا معنی کیا ہے؟ جو گھوڑے جن کو نشان لگایا گیا۔ والانعام، اور انعام کس کو کہتے ہیں؟ یہ نعم ان کی جمع ہے، نعم ایک کو کہتے ہیں
مویشی کو، اور انعام اس کی جمع ہے، والحرث کھیتی کو۔ تو پھر آخر میں پھر فرما دیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جتنا بھی ہے نا سامان، یہ دنیا کا سامان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو تیار کر رکھا ہے مومنین کے لیے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ذالک متاع الدنیا، متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے۔ جی، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ یہ ترجمہ بھی سنیے اور یہ جو سوال ہے اس کا جواب دیجیے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیں، اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر، بہتر، من ذالکم، ان سے، یہ جو پیچھے چیزیں گنوائی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتا دوں۔ وہ کن کے لیے ہیں بہتر چیزیں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، نتقوا، جو ڈر جاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو دنیا کا سامان ہے نا، کچھ جو 6 چیزیں گنوا دی، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو آپ نے سن لی۔ تو جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے بہتر تیار کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، نتقوا، جو ڈر گئے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس ہے، کیا چیز ہے؟ جنات، باغات ہیں، اللہ اکبر، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہے، رضوان، رضامندی، خوشنودی ہے اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ جی، سوال آپ سے کیا گیا تھا شہوات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگوں نے لکھا دل کے برے ارادے اور خیالات، اس کو شہوات کہتے ہیں۔ ہم نے مطلب آپ کو بتایا تھا، آپ نے غور نہیں کیا۔ 83% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، بارک اللہ فیکم۔ کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اسے کہتے ہیں شہوات۔ جی، توجہ سے سنیے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو بتائیے، اُنبئکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ یہ جو چیزیں گنوائی ہیں جن کی طرف انسان کو مزین کر دیا گیا ہے، انسان کی طبیعت کی رغبت ان کی طرف بڑھتی ہے، اس سے بہتر میں تمہیں نہ بتا دوں؟ وہ بہتر کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ہیں وہ بہتر؟ ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں، نتقوا، جو ڈر جاتے ہیں، عند ربہم، آپ ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے رب کے پاس ہیں یہ چیزیں، کیا ہیں؟ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ نعمتیں تو چھن جائیں گی نا، دنیا کیا ہے، عارضی ہے، تو جب انسان ختم ہو گیا تو یہ چیزیں کس کی ہو جاتی ہیں؟ اس انسان کی تو نہیں رہتی نا، چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کو فنا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وردوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے، کہ رب راضی ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مقصد ہے کہ اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کو راضی کر دے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو، بندے جو کچھ کر رہے ہیں نا، دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی نیت اور عمل اصل چیز ہے، اگر اس کی نیت اور عمل درست ہیں تو یہ جو نعمتیں ہیں جو گنوائی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں، تو اگر نیت صحیح ہے تو یہ چیزیں فائدے مند ہیں، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے، ان کے ساتھ فحاشی اور عریانی کی طرف اور بے حیائی کی طرف وہ نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں، اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کر چکی ہیں، تو پھر وہ آزمائش ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دہ ہے۔
تو فرمایا کہ اس سے بہتر نعمتیں جو ہے نا وہ انسان کو جنت میں ملیں گی، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ وہ نعمت یہ ہوگی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اور اللہ کی رضامندی یہ مل جائے گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور ان کی آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بھی بیان کر دی کہ متقی ہیں کون؟ یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ جنات کن کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات، جو لوگ ڈر گئے اپنے رب سے، جن کے اندر تقوی آ جاتا ہے، جن نے اپنی منمانی کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی، ان کے لیے ہوں گی۔ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کی ہوگی، ان کے لیے یہ۔ تو پھر ہمیں غور کرنا ہے نا کہ ہم نے یہ عارضی نعمتیں لینی ہے یا ہمیشہ والی لینی ہے؟ تو اگر ہمیشہ والی لینی ہے تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری ہم کب کریں گے؟ کیا خیال ہے، بوڑھے ہو کر، یا جب بالکل جان نہیں رہے گی، جب کسی کام کے نہیں رہیں گے اور گھر سے ہمیں نکال دیا جائے گا کہ آپ چلے جائیں، بس اللہ اللہ کریں، عبادت کریں، اس وقت؟ ابھی وقت ہے، یا موت کے بعد کریں گے؟ نہیں، وقت گزر جائے گا۔ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے۔ تو پھر متقین کی دعا اللہ نے ذکر کی کہ دیکھیں متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، معاف کر دے ہمارے رب۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، جہنم کے آگ سے، عذاب سے۔ تو یہ متقین کی دعائیں ہیں، متقین یہ مانگتے ہیں۔ اور اس دعا میں دیکھیں کہ دعا میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ لیکن وسیلہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ جو شرعاً جائز ہو، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہو۔ تو یہاں پر ایک وسیلہ اختیار کیا گیا ہے، اور وسیلہ کیا ہے؟ مومنین اور متقین کیسے دعا کرتے ہیں؟ ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا، اپنے عمل کو پیش کیا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ عبادت کرنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ میں انسان دعا کرتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ ہم عبادت، یہاں پر بھی وسیلہ کس کا اختیار کیا گیا؟ عمل کا۔ اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں رب، اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ہم کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم آیات کو ماننے والے ہیں، ہم تیرے ہر حکم کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، فاغفر لنا ذنوبنا۔ پھر آگے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ نیک عمل کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو میرے اس عمل کو قبول کر، میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ وسیلہ ہے، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، تو رزاق ہے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے، تو وہاب ہے، ہمیں اولاد نصیب فرما دے۔ تو خیر، اعمال کا اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو دعا کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عبادت کرنے کے باوجود تکبر نہیں ہے، معافی مانگی جا رہی ہے، اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔
اور اب متقین کی صفات بھی اللہ نے بیان کر دی، ان کی دعا بھی ذکر کر دی اور ان کی صفات بھی بیان کر دی۔ دیکھیں کتنا، یعنی پورا جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ سوال ابھی، اس کا جواب ابھی ہم نے بتایا نہیں ہے لوگوں کو، اگر ہو سکے تو اس کو تھوڑی دیر بعد شیئر کر دیں۔ یہ اگلی آیت میں الصابرین والصادقین، اس کا ترجمے کے بعد آپ شیئر کریں۔ بارک اللہ فیک۔ الصابرین، صبر کرنے والے، صفات کیا ہے متقین کی؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ تو الصابرین، صبر کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو صابر ایک کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ صبر کی کتنی اقسام ہیں؟ تین قسم کا۔ ایک صبر کیا ہے؟ نیکی کے کام پر صبر، نیکی کے کام پر صبر۔ انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے نا، جیسے ہم نے یہ کلاس شروع کی ہوئی ہے تو اس کو جاری رکھنا ہے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے کہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے اس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اسے کرنے پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اپنے نفس کو روکنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور برائی دوسری کی، یہ پہلی قسم ہے نیکی کے کام پر صبر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ برے کام سے باز رہنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا کہ گناہ نہیں کرنا، دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا۔ تو فرمایا کہ متقین کی صفات کیا ہیں؟ 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا خیال ہے، متقین جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں۔ والصادقین، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، نیت میں بھی سچے ہوتے ہیں، قول میں بھی سچے ہوتے ہیں، جو زبان سے بات کرتے ہیں، فعل میں بھی سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین، اور فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی جو بھی حکم آ جائے رب کا اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمنفقون، منفقین، اور خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دن رات ہر نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ان میں تکبر اور غرور نہیں آتا، پھر بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو قبول کر ہماری نیکیوں کو اور ہمیں معاف کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے؟ بلکہ آتا ہے کہ ایک مجلس میں 100 بار یا اس سے زیادہ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 بار یا اس سے زیادہ۔ تو 70 کا لفظ زیادتی پر بولا جاتا ہے، اتنا استغفار کرتے تھے۔ تو یہ نیکیاں کرنے کے باوجود استغفار کرنا، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، اور ساتھ استغفار بھی کیا کرتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ اور جو گناہ گار ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پھر ساتھ وقت کا بھی بتا دیا کہ کس ٹائم استغفار کرتے ہیں؟ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اور رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، تو سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ وقت، اس کی فضیلت بھی اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جی، تو اب وہ کوشچن آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کا ترجمہ بھی سن لیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی دی، شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دی، اللہ، اللہ نے، انہ، بے شک وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، وہی اکیلا الہ ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو العلم، اور علم والے، قائما بالقسط، جو قائم ہیں، حاکم ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، قائما اس حال میں کہ وہ حاکم ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ جی، تو گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، قائما بالقسط، یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ، اور پھر فرما دیا کہ وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر دین کون سا ہے؟ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، دین اسلام ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ توحید الہی پر ہے۔ تو اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ شاہدہ کا مطلب یہ ہے بین و عالم، یعنی بیان کیا اور آگاہ کیا، یعنی اللہ نے بیان کیا اور آگاہ کیا ہے۔ اور شاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرے۔ شاہد کہتے ہیں نا گواہ کو، مطلب کہ جو یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، آگاہ کیا کہ وہی حقیقت میں الہ اور معبود ہے، اور فرشتے بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیج کر شہادت دی ہے۔ نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور رسولوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور یہ تمام کی تمام مخلوقات یہ گواہی دیتی ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس حال میں کہ وہ اپنی مخلوق کے تمام معاملات اور احوال میں عدل پر قائم ہے، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے پاک فرشتوں، یعنی اللہ سے بڑھ کے کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے پاک فرشتوں کی بھی شہادت، اور اہل علم نے بھی یہ شہادت دی۔ اور آیت کے آخر میں پھر فرما دیا کہ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ هو العزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تمام کفار کو اور وفد نجران جو کرسچن نصارہ یہاں پر آئے تھے، تو ان کو یہ دعوت دینا مقصود تھا کہ اللہ کی توحید کو وہ اختیار کر لیں۔ اور اللہ کی توحید کو اختیار کرنا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کی الوہیت کو مانا جائے، اور ساتھ ساتھ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول مانا جائے۔ جو اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر اور رسول نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ اور معبود مان بھی لے، تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی دین تمام انبیاء کا دین تھا، تمام انبیاء نے یہی توحید کی دعوت پیش کی۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر، من بعدی، اس کے بعد، کہ ما جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، ضد کرتے ہوئے آپس میں، ومن یکفر، اور جو انکار کرتا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف کون سا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو تابع اور فرما بردار ہو، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا، اور جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، تو وہ اس وقت کے لیے وہی دین تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں کس کو بھیج دیا؟ خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور باقی جتنے راستے تھے وہ تمام کے تمام بند کر دیے، اور صرف اس کو دین قرار دے دیا۔ اور اب جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करता है, उनको खातिमुल अंबिया मानता है और जो बताया उन्होंने तरीका उस पर अमल करता है, तो वही कामयाब है और उसी का अमल कबूल होगा और वही मुसलमान है। क्योंकि सूरह आल इमरान में ही हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अब जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कायल नहीं और ना आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल और अकीदा ही दुरुस्त करता है, तो उसका दीन अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं है। ख्वाह वो तौहीद का कायल हो और दूसरी ईमानियात का इकरार भी करता रहे। और आगे फरमाया वमख्तलफ़ अल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऊतुल किताब यानी जिन्हें किताब दी गई, इससे मुराद यहूद और नसारा हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने आपस में ज़िद करते हुए एक इल्म के आ जाने के बाद, यानी वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं, ये जान चुके थे, इल्म आ जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया। ज़िद की वजह से, तआस्सुब की वजह से इख्तिलाफ किया और फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इन्हिराफ किया, इसको कबूल नहीं किया। तो अब ये उनका इनकार है। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो अल्लाह के आयात का इनकार करता है, तो अल्लाह ताला उससे जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जूक फ़कुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अअस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। लगता है आप थक गए होंगे, तो चलो ये आखिरी आयत है, इसका तर्जुमा सुन लें, फिर हम बस करते हैं इंशाअल्लाह। फ़इन हाज्जूका, तो अगर वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो प्यारे रसूल आप कह दीजिए, अस्लमतु, मैंने मुती कर लिया है, वजहिया, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, मैं मुसलमान हो गया हूं, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह का मुती कर दिया है। वमन इत्तबअनी, और जिसने भी मेरी पैरवी की है उसने भी अपने चेहरे को अल्लाह के मुती कर दिया है। वकुल, और कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, ऊतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई है, अहले किताब यहूद और नसारा, उनसे कह दीजिए, वल उम्मीयीना, और जो अनपढ़ लोग हैं मुशरिक, उनसे भी कह दीजिए, अस्लमतुम, क्या तुम भी मोती हो चुके हो? क्या तुम भी इस्लाम को कबूल करते हो? फ़इन अस्लमू, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें, फ़क़द इह्तदौ, तो तहकीक वो हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ, और अगर वो फिर गए, फ़इन्नमा अलैकल बलागु, तो आप पर सिवाय पहुँचाने के कुछ नहीं है। आप तो बस पहुँचाएँगे, यानी आपने पैगाम पहुँचा दिया, आपने उनको दावत दे दी, आपने उनको बता दिया, और अगर वो फिर भी नहीं मानते, फिर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे इंतकाम लेने के लिए काफ़ी है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला देखने वाला है बंदों को। तो फरमाया कि अगर वो फिर भी आपसे झगड़ा करते हैं, यानी इसको कबूल नहीं करते, तो आप ये कह दें कि इस्लाम की हक़ानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्क़ इससे साबित होता है, कि कह दीजिए कि मैंने तो इस्लाम को कबूल कर लिया, मैंने अल्लाह को मुती और अल्लाह का मुती और फर्माबरदार हो गया हूँ, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह का मुती कर दिया है, और जो मुझे मानने वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है, और जो अहले किताब हैं उनको भी कह दें, और जो इसी तरह से एक मुशरिक हैं उनको भी कह दें। तो अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम फिर पहुँचा दिया अरब व अजम के तमाम मुलूक और उमरा को, दावती ख़ुतूत लिखी अल्लाह के रसूल ने। इसमें होगा ना, कुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या किया था, जितने मुलूक थे, बादशाह थे, उनको ख़त लिखे और फिर उनको बता दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से अगर कोई भी यहूदी हो या नसरानी हो और वो मेरे बारे में सुने और इस पर ईमान ना लाए, जो देकर मुझे भेजा गया है, तो वो अस्हाबुन नार में से होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने अरब व अजम के तमाम मुलूक, बादशाह और उमरा को दावती ख़ुतूत भी लिखे और फिर अपनी उमूमी रिसालत का ऐलान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है, और जो भी इस पैगाम को सुनता है और वो मुझ पर ईमान नहीं लाता, तो वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सुरख और स्याह, यानी अरब व अजम की तरफ भेजा गया है। तमाम लोगों की तरफ मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है। मुस्नद अहमद में ये रिवायत है, और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी को ख़ास उसकी कौम की तरफ भेजा जाता था, और मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत तक और तमाम लोगों की तरफ रसूल होने पर किताब और सुन्नत में बकसरत दलाइल मौजूद हैं। अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं, सूरह आराफ की आयत नंबर 158 में और सबा की आयत नंबर 28 में, हत्ता कि आपको जिन्नों की तरफ भी रसूल बनाकर भेजा गया है। तो यहाँ तक हमारा सबक था।
آج ہم نے جو پڑھا ہے الحمدللہ بتوفیق اللہ و فضلہ، ہم نے صورت آل عمران اس کی آیت نمبر 10 سے شروع کیا تھا اور 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔